کچھ سال پہلے خواب میں دیکھا کہ رات کو گھر لوٹ رہا تھا اور میرے گھر کے باہر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، جن میں ایک شخص جان پہچان کا تھا جو کہ اجمیر شریف کی درگاہ کا خادم تھا۔ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ حضرت آپ کو میرے گھر کا پتہ کب معلوم ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر سرکار تشریف لائے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں سرکار مطلب کون؟ تو وہ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز۔ اس کے بعد جب میں گھر کے اندر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ امی اور ابو خواجہ صاحب کے بالکل سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے خواجہ صاحب نے مجھے سلام کر دیا اور نام لے کر خرید پوچھی۔ پھر میں نے ان سے مصافحہ کیا، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ خواب میں کچھ بتا دیں، خواب کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ اگر یہی دیکھا ہے تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ خواجہ صاحب آئے ہیں۔ یقیناً تمہارا ذکر وغیرہ چلتا ہوگا سرکار کی نسبت کی وجہ سے۔ تم کو یہ دکھایا گیا ہے تاکہ تمہارا ایمان اور یقین پختہ ہو جائے۔ خواب میں اس طرح کے واقعات جو دکھائے جاتے ہیں ان کا صرف یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ایمان پختہ ہو جائے۔ یہ صادق لے کے آیا مسٹر روئی، تم لائے ہو؟ ہاں، کون لایا؟ واہ، کیا بات ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو نا وہ پہلے کچھ دعا کرتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد پھر دعا کر کے شکر کرتے ہیں۔ اب وہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا وہ دعا ہوا کرنی ہے، شکر کرنا ہے۔ وہ ہر چیز کو عبادت بنا دیا ہے نا کہ کھانا کھاتے وقت یہ دعا کر لو تو وہ کھانے کا وقت عبادت میں ہوگا۔ اچھا، ندیم کو ہے بھی عادت کہ کھانا وانا کھائے نا، بھلے میک ڈونلڈ میں بیٹھ کے برگر ہی کھا رہا ہو، ختم کر کے جو نہیں کرے۔ ہے نا، ندیم کا یہ ہم میں سے ایک ہی ہے یہ۔ کھانے کے بعد کیسے پڑے گا؟ تو کھا لیا۔ چلو بھائی امجد، کلین دا میس۔ یہ پھر ناصر کو دے دیتے ہیں، یہ بھی وہی چیز ہے۔ کھا لے تو یہ والی اچھی ہے۔ اچھا جی، ادھر آ کے بیٹھ جاؤ کرسی پہ۔ چاچو اکیلا کھا رہا اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ یہ ہے نا، یہ بھی دے رہا ہوں۔ ہو میرا بھائی جیڈی کو بھی کھلا۔ بس اگر یہ تھوڑا سا میٹھا کم ڈالیں نا تو زیادہ بہتر ہو۔ یہ پتہ نہیں اس میں میٹھا کیوں زیادہ ڈالتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو دہی کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے۔ بنگلہ دیش میں تو زیادہ کھاتے ہیں میٹھا، ہے نا؟ وہاں زیادہ کھاتے ہیں نا؟ اچھا،
اخلاق یہ اٹھا لو، چمچہ لے آؤ ادھر سے، اور تم اور ظاہر شاہ مل کے کھا لو، شاباش۔ ان سب میں زہر تھا تو میں نے سوچا ان لوگوں کو کھلا دوں۔ محمد اخلاق ملتان سے پوچھ رہے ہیں، نفس زکیہ کا کیا مطلب ہے؟ نفس زکیہ عربی زبان میں بے گناہ کو بولتے ہیں، معصوم لوگوں کو، معصوم لوگوں کو نفس زکیہ۔ ہنا وقاص، ہمیں بھی بھوک لگ جاتی ہے آپ کو دیکھ کر۔ اچھا، مجھے دیکھ کے آپ کو بھوک لگتی ہے؟ میں کوئی کھانا ہوں؟ میرا نام نہاری نہیں ہے، قورمہ نہیں ہے، یونس ہے میرا نام۔ مجھے دیکھ کے بھوک کیوں لگتی ہے؟ محمد فرید، اجمیر، راجستھان، انڈیا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھی جو فجر کی تھی۔ اچھا، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ لیکن اس وقت نہ تو کوئی آسمانی کتاب تھی نہ شریعت، تو آدم علیہ السلام نے ان 2 رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ پتہ نہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی کہ جب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تھے، جیسے ہی زمین کے اوپر لینڈ کیا انہوں نے فوراً کی تو سامان ادھر ادھر پھینکا، اللہ ہوا، نماز میں کھڑے ہو؟ یہ کب ہوا؟ ارے یار، اپنی باطنی ترقی پر، اپنے ایمان پر توجہ دو۔ آدم علیہ السلام نے آگے کیا 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 نہیں کیا، ابے ہم کو کیا لینا ہے یار؟ اب آدم علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی ہوں یا 200 پڑھی ہوں، ہم کو کیا ہے؟ ہم کو اس سے کیا فائدہ ہے یار؟ تو اپنی پرواہ کرو، آدم صلی اللہ علیہ وسلم تو گزر گئے، اب تم نے گزرنا ہے، اپنی پرواہ کرو۔ چلو بھائی آگے۔ یہ خوبانی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے نا؟ انگریزی میں اس کو شاید کہتے ہیں ایپریکاٹ، لیکن ایپریکاٹ کہنے میں مزہ نہیں آتا، یہ خوبانی کہنے میں۔ لیکن یہاں کی جو خوبانی ہے بکواس ہیں، ہاں، یا تو پاکستان انڈیا کی اچھی ہیں یا جو ٹرکی سے آتی ہیں وہ بھی اچھی ہیں، اچھی لگتی ہیں خوبانی۔ یہ بادام کہاں سے نکلتا ہے؟ خوبانی سے ہی نکلتا ہے، وہ بھی کسی کی گٹھلی ہے نا؟ کہاں سے نکلتا ہے؟ اچھا، اس کو اپنے درخت۔ تنویر کو بھی ایک آدھ چمچم منہ میں ڈال دو، بیچارہ زبان نکال کے بیٹھا۔ آگے۔